لیکن لیڈرز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمیشنل، کہ ایک بہت بڑی تبدیلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ایک بڑا کام، یہ وہی ویژن کہ جیسے آپ نے جناب ویژن آیا کہ جناب یہ ایک جہالت کو ہم ختم کریں، یا ہم نیکیاں وہ پھیلا دیں، یا جیسے ہم پانی کے مسئلے کے یا الیکٹریسٹی کے مسئلے کو ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور یہ ہم کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، ایک بڑی تبدیلی آپ کرنے لگے۔ اور ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو مینیجرز تو وہی کرتے ہیں۔ پھر مینیجرز کا جو پروسیس ہوتا ہے، مین کام وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہاں بھی یہ کرو، ایسے کرو، اور یہ والا نہ کرو۔ جبکہ لیڈرز جو ہیں انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، ہاں بھی یہ چیز اچھا ہے، اس کو آئیے بھائی ہم کرتے ہیں، پلیز آپ بھی آئیں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی جو بھی اس میں قائل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ایمفیسس فوکس کس پہ ہوتا ہے مینیجرز کا؟ انڈیویجولز، کہ بس وہ ایک آدمی پہ وہ الگ الگ فوکس وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا کلیکٹیویٹی، کہ ایک پورے تمام لوگوں پہ ان کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مینیجرز کے تعلق تو بس اپنا ہوتا ہے، یا پھر اپنے انڈر ان کی ٹیم کے جو لوگ ہوتے ہیں بس وہی ہوتا ہے۔ تو فیوچریٹی، یہ فیوچر کو مینجمنٹ اس طرح سے ری ایکٹیو ان کی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہاں جی جب یہ واقعہ ہوگا تب دیکھیں گے، لیکن لیڈرشپ میں پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ہاں جی اگر یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے، یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ ورنہ مینیجر سے ہوتا نا کہ اچھا یار یہ مسئلہ ہے تو یہ کر لیں گے، ابھی نہیں آ رہا چھوڑو پڑے، غور بھی نہیں کرو۔ لیکن لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ ہو سکتا ہو جائے تو ہم اس کے لیے پہلے ہی پلان کر لیتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے مینجمنٹ کی جو ٹائپ ہوتی ہے فارمل کا مطلب کہ جن کو آفیشیلی جن کو مینیجر بنایا گیا وہ ہوتے ہیں، اور لیڈرز فارمل بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنا لیڈر بنا لیں اور مان جائیں، یا پھر انفارمل بھی ہو سکتا ہے۔ انفارمل لیڈرشپ کی وہی ایک مثال ہے کہ جیسے آپ کو یہ آیا کہ ہاں جی آپ کی بلڈنگ میں کوئی پرابلم ہے، تو آپ سارے اپنے پڑوسی جتنے ہیں سب کو کہتے ہیں آئیے بھائی ہم مل کے اس بلڈنگ کے یہ سیوریج کا مسئلہ ہے، اس کو ہم مل کے ہم حل کرتے ہیں، اور اگلے مان جاتے ہیں، تو پھر یہ انفارمل لیڈر بھی آپ بن جاتے ہیں۔ کچھ اور پہلو بھی ہیں کہ جس میں لیڈرشپ میں اور مینجمنٹ میں جو فرق آتا ہے، ایک انوویٹو، یعنی لیڈرشپ میں ایک نئے آئیڈیاز آتے ہیں، جبکہ مینجمنٹ کے اندر ایڈمنسٹر ہوتے ہیں، ہاں ابھی یہ کام اس کو ایسے کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، بس اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، ہاں بھی آؤ یہ کر لو، اور یہ نہیں کرو۔ جبکہ لیڈرشپ کے اندر ایک نئے آئیڈیاز وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی پلیز یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، آئیے ہم یہ کر لیں۔ دوسرا یہ پہلو ہے ڈیولپ، نئے چیزوں کو بہتر کرنا، یہ آئیڈیا، جبکہ مینجمنٹ میں مینٹین، بس جو چل رہا ہے اس کو صحیح چلے۔ یہ تیسرا انسپائر، ایک انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، انسپائریشن کے ذریعے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں تو لوگ بھی امپریس ہوتے ہیں اور وہ کرنے کو تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مینیجرز کے اندر بس کنٹرول ہوتا، ہاں بھی یہ چیز کر لو، ہاں بھی یہ والا یہ کر کے دکھاؤ، کرو، نہیں کر رہے تو یہ چلو یہ والا نہیں کرو، یہ بھی بالکل نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ چوتھی چیز لانگ ٹرم ویو جن کا ہو تو وہ لیڈرز ہوتے ہیں، اور جو شارٹ ٹرم جن کا ہو بس یار یہ کل یہ معاملہ یا اس کو ایسے حل کریں تو یہ مینیجرز ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ مینیجر میں کچھ لیڈرز بھی ہوتے ہیں، اور لیڈر بہرحال مینیجر ہونا ضروری ہے ان کا، یہ لازمی۔ پھر پانچواں پہلو یہ بھی ہے کہ آسک واٹ اینڈ وائی، ہاں بھی یہ ہے کیوں ہے، لیکن مینیجرز کا زیادہ تر فوکس چلتا ہے آسک ہاؤ اینڈ وین، یہ ہوا تو کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور وین کب ہوگا، یہ معاملہ ان کا فوکس کب ہوگا، جبکہ وائی کا کوشچن لیڈرز میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اوریجنیٹ، کہ اوریجنل آئیڈیاز یہ لیڈرز میں آتے ہیں، جبکہ مینیجرز کے اندر ناٹ اوریجنل، کوئی ضروری نہیں ان کے یہاں کوئی اوریجنل آئیڈیا ہو، بلکہ کسی اور کا آئیڈیا سن لیا اور لے کے کر لیا کام، اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتواں پہلو چیلنج دا اسٹیٹس گو،
کہ جو لیڈر ہے وہ جب جو واقعہ چل رہا ہے، جو معاملہ چل رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ لیڈرز ایکسیپٹ کرتے ہیں اسٹیٹس کو کہ بس جو صورتحال ہے اس کو ایسے ہی جاری رکھو۔ اس کے لیے آپ کو ایگزامپل آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ایگزامپل آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو کچھ مل سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان یا انڈیا کے جو بھی بطور لیڈرز بنے، تو ان کے ایک ایک شخصیت کو آپ سوچتے چلے جائیے تو وہ محض مینیجر ہی ہیں یا لیڈر بھی ہیں؟ یعنی مینیجرز میں سے بھی کچھ لیڈر ہوتے ہیں، لیکن لیڈرز میں تو مسٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے، یہ دونوں ہو تو تبھی چلتا ہے معاملہ۔ تو جناب یہ اب آپ خود چیک کر لیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب فلاں جو لیڈر ہیں ان کے ہاں یہ صلاحیتیں ہیں، یہ ان میں نہیں ہیں، یا جن میں لیڈرشپ کی یہ صلاحیتیں ساری ہیں اور یہ فلاں صاحب میں بالکل ہی کچھ نہیں۔ یہ اب آپ نے خود انالیسس کرنا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جناب لیڈرشپ اور مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ اب مینجمنٹ میں دیکھیے ریڈیوسز انسرٹینٹی، کہ مینیجرز کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی تبدیلی ہو، لیکن لیڈرشپ انوویشن، نئے نئے آئیڈیاز لا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چینج، یہ اس کو ایسے امپروو کرے۔ مینجمنٹ پرووائڈ اسٹیبلٹی اینڈ اسٹیٹس کو، کہ بس جو صورتحال ہے اس کو ایسے ہی رہے، یہی چلے، جبکہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ ڈونٹ لائک اسٹیٹس کو، کہ وہ اب کی جو صورتحال ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کو یہ امپروو کرے۔ اس کے لیے وہی میں نے پولیٹیکل لیڈرز کی کچھ ایگزامپل، میں نام پہ نہیں کہتا کسی کے، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی جو میجورٹی ہے وہ وہی ہے کہ جو صرف مینجمنٹ ہی کرتے ہیں، اسٹیٹس کو ہی بس چلا رہے ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے آتے ہیں، لیکن کوئی اکا دکا کوئی آ جاتے ہیں جن میں آپ کو ملیں گے۔ اب پاکستان کے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کی ایگزامپل سوچ لیں، اس طرح مذہبی لیڈرز کا بھی سوچ لیں، اور اسی طرح انڈیا کے بھی جو پولیٹیکل اور ریلیجیس جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے آپ خود سوچ لیجئے، آپ نے جتنا آج تک سنا پڑا ہوگا ٹی ویز میں اور اخبارات میں، اسی بیسس پہ آپ ذرا خود تجزیہ کر لیں اور پھر اپنے آپ کو میچ کریں کہ جناب آپ میں ہاں یہ بہتر صلاحیت ہے اور یہ کم ہے آپ کیا۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ کمپوننٹس جو حصے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے اور لیڈرشپ کے، یہ دونوں میں ہوتا ہے، پلاننگ اور بجٹنگ تو ہوتی ہے، یعنی پلان تو کرتے ہیں نا، یہ کریں، یہ اس طرح سے کریں گے، مینیجرز بھی یہ سوچتے ہیں، لیڈرز بھی یہی سوچتے ہیں۔ آرگنائزنگ اینڈ اسٹافنگ، یعنی مینیجر یہ بھی کرتے ہیں کہ آرگنائز کرتے ہیں لوگوں کو، ہاں جی ہائر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو رکھتے ہیں اپنی ٹیم کے اندر، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کوچنگ اور مینٹرنگ کا کام زیادہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے ان کا تعلق بنتا ہے تو ان کو پھر سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی امپروومنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے تیسرا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ مینجمنٹ کے اندر کنٹرولنگ اینڈ پرابلم سالونگ، کہ بس یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو یہ بھی حل کرو، اور کنٹرول بھی کرتے ہیں، ہاں جی یہ ایسے کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں امپاورنگ ٹیم، وہ اپنی ٹیم کو بھی پاور دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی آپ یہ پلیز کریں اور آپ کو یہ بھی پاور ہے آپ کریں پلیز۔ پھر لیڈرشپ میں اور کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو محض مینیجرز میں نہیں ہوتی، کہ ایک تو مینیجنگ چینجز، کہ کیا کیا تبدیلی کر لیتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کانفلکٹ مینجمنٹ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم آ جائے اس کا حل بھی کر لیتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ زیادہ موٹیویٹ ہوں، ان میں زیادہ خواہش آئے اور وہ کرے۔ آپ کسی اگلوں کو پاور دیں گے تو پھر وہ بھی موٹیویشن زیادہ آئے گی، جو موٹیویشن پچھلے لیکچر میں ہماری چل رہی تھی۔ اس کے بعد لسننگ اینڈ سپورٹنگ، یعنی اگلے کو بھی سن لیتے ہیں اور پھر سپورٹنگ، اگلے کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو تب جا کے وہ لیڈر بنتے ہیں، ورنہ پھر وہ جو بھی اپنے آپ کو لیڈر کہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ سچے لیڈر نہیں ہیں، پھر تو جعلی لیڈر ہوئے۔ اب لیڈرشپ اینڈ پاور کا اگلا پہلو ہے جس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں، کیونکہ اس کی لمبی
ڈسکشن چلے گی. پھر ہم پولیٹیکل بیہیویئر کہ کیا کیا پالیٹکس کا معاملہ چلتا ہے آپ کی لیڈرشپ کے اندر، اور پھر اس کے اندر آپ کو کیا امپروو کرنا ہے. تو بیسیکلی وہی سوچ لیجئے جو شروع سے ہی ہم کر رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو یہ کر لیجئے، جہنم میں جانے کا شوق ہے تو یہ کر لیجئے. آپشنز آپ کے لیے اویلیبل ہے. اور آپ جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. اگلے میں ہم پھر لیڈرشپ کی مزید ڈسکشن ہماری چلے گی. جزاک اللہ خیر، فاحسن الجزا.